ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہی ہے، الدعاء هو العبادہ، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قال ربكم يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارے پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت نہیں کرتے میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم نے نقل کیا، آقا نامدار نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا کا ہتھیار ہے۔ جس طرح اپنے ظاہری بدن کو انسان ہتھیار کی وجہ سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایمان والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے کرتی ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ حضرت مخلد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، کریم کے گھر کے اندر سے عورت آتی ہے، کہتی ہے حضرت میں اپنا گھر بیچنا چاہتی ہوں، آپ نے رہنا ہے تو آپ رہنے، وگرنہ میرا گھر کو بیچ دیا جائے گا۔ حضرت فرماتی ہیں مائی تو گھر کو کیوں بیچنا چاہتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے بڑے میٹھی لہجے کے اندر حضرت میرا گھر ہے تو چھوٹا سا، لیکن میرے بیٹے کو عیسائیوں نے قید کر لیا ہے۔ اب جب میں گھر کو دیکھا گھر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کھا رہا ہے، گھر کے اندر میری اجیرن ہو گئی ہے۔ میں گھر کے آنگن میں دیکھتی ہوں، صحت سے مجھے وہ بیٹا یاد آ جاتا ہے، اس کے بستر کو دیکھتی ہوں مجھے وہ بیٹا یاد آ جاتا ہے، رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے میں اپنے گھر کو بیچ کر بیٹے کا فدیہ ادا کروں، اور بیٹے کو چھڑا کے لاؤں۔ آپ ایسے کریں، آپ پڑوسی کے ذہن میں خرید دو، اگر آپ خریدتے نہیں ہیں تو کسی اور کو بھیج دو، میں پیسوں کے بدلے میں اپنے بیٹے کو آزاد کراؤں گی۔ میرے دل کا سکون ختم ہو گیا ہے، میری راتیں چین اٹھ گئی ہے، میں اپنے بیٹے کو واپس لانا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تقریب مخلد میں بالکل غمگین ہو جاتی ہے، سر جھکا کر کہتے ہیں مائی تو چلی جا، تیرے معاملے میں میں غور کروں گا، اور تو چلی جاتی ہے۔ حضرت مخلد وہی آنکھیں بند کر کے آنسو چہرے سے بہہ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک اس عورت